پرانے زمانے کی بات ہے، کسی گاؤں میں جڑواں بھائی رہا کرتے تھے جو شکل سے ہم شکل تھے کہ کوئی بھی انہیں دیکھ کر دھوکہ کھا سکتا تھا۔ پھر ایک دن ان دونوں بھائیوں نے ایک ترکیب بنائی اور اپنی شکل کا فائدہ اٹھانا چاہا۔ ایک دن یہ دونوں بھائی کسی دوسرے علاقے میں گئے جہاں انہیں کوئی نہ جانتا۔ ان میں سے ایک بھائی نے علاقے کے چودھری کے پاس ملازمت اختیار کر لی اور دوسرا بھائی، جس کی شکل بالکل اپنے بھائی جیسی تھی، وہ لوگوں کی چوریاں کرتا اور کبھی پکڑا نہ جاتا، کیونکہ یہ اس وقت چوری کرتا کہ جب اس کا بھائی چودھری کے پاس ملازمت کرتا تاکہ وہ پکڑا نہ جائے۔ کئی بار ایسا ہوا، لوگوں کو چھوٹے بھائی پر شک ہوا، لیکن ہر بار بچ جاتا۔ کافی عرصہ یہ دونوں بھائی اسی علاقے میں رہے اور لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے۔ جب انہیں محسوس ہوا کہ اب اس علاقے میں رہنا مناسب نہیں، دونوں بھائی اس علاقے کو چھوڑ کر دوسری بستی میں چلے جاتے۔ اب یہ جس گاؤں میں پہنچے وہاں 4 بھائی رہتے اور چاروں پہلوان تھے۔ ان چاروں بھائیوں نے کبھی پہلوان ہونے کا فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ وہ چاروں بھائی ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، جس کی وجہ سے علاقے والے بھی ان کی عزت کرتے۔ اب ان دونوں بھائیوں نے سوچا، ہمیں پہلے کی طرح کسی عزت دار کے گھر میں ملازمت کرنی ہوگی تاکہ علاقے والے پہلے کی طرح ہماری بات مان لیں اور ہم پر شک نہ کریں۔ پھر یہ دونوں بھائی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان چاروں بھائیوں کے گھر پہنچے اور پہلے کی طرح ایک بھائی نے ان چاروں سے کہا، آپ مجھے ملازم رکھ لیں، میں آپ کے گھر کے سب کام کر دیا کروں گا۔ ان چاروں بھائیوں نے اسے ملازم رکھ لیا کیونکہ وہ بہت رحم دل تھے اور ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب لوگوں کا لوگوں پر اعتبار تھا اور انسانیت کا احترام تھا۔ آج کا جدید دور نہیں، انسان کا انسان سے اعتبار اٹھ گیا۔ خیر، اس وقت ان بھائیوں نے اسے ملازم رکھ لیا اور اس سے گھر کے کام کروانے لگے اور بدلے میں اسے اچھی خاصی تنخواہ مل جاتی اور وہ آرام سے بھی رہنے لگے۔ کچھ دن آرام سے گزرے، لیکن وہ یہ ہے کہ انسان اپنی عادت سے مجبور ہے۔ وہ دونوں بھائی یہ کرتے، کبھی ایک بھائی کام پر جاتا تو کبھی دوسرا، کیونکہ وہ دونوں ہم شکل تھے اور کوئی انہیں پہچان نہ پاتا۔ جب ان دونوں بھائیوں نے اپنا اعتبار قائم کر لیا تو انہوں نے اپنی عادت سے مجبور دوبارہ چوری شروع کر دی۔ کبھی بڑا بھائی چوری کرتا تو کبھی چھوٹا۔ کسی کو ان پر شک نہ ہوا۔ کئی بار ایسا ہوا، لوگوں کو ان پر شک ہوا، لیکن جب بھی باری گواہی کی آتی تو وہ دونوں ہی زندہ بچ نکلتے۔ جب لوگوں نے ان 4 پہلوان بھائیوں سے پوچھا تو وہ بھی گواہی دیتے کہ اس ٹائم پر یہ ہمارے پاس کام پر تھا۔ لوگ بیچارے چپ ہو جاتے۔ ان دونوں بھائیوں کے آنے سے پہلے اس علاقے میں کبھی چوری نہ تھی، لیکن جب سے یہ دونوں آئے، نہ صرف چوری بڑھ گئی بلکہ لوگوں میں خوف و ہراس بھی بڑھ گیا۔ اب ان دونوں بھائیوں نے تنگ کرنا، لوگوں کا مار لوٹنا شروع کر دیا اور اس طرح وہ چاروں پہلوان بھائی بھی بہت پریشان رہتے۔ ان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا بات ہے، کیونکہ یہ چاروں بھائی انصاف پسند تھے اور انہیں علاقے والوں کی بھی فکر تھی، کیونکہ علاقے والے بغیر کسی وجہ کے الزام نہیں لگا سکتے۔ دن گزرتے گئے اور یہ دونوں بھائی اپنا کام کرتے رہے۔ اس علاقے کے لوگ بہت پریشان رہنے لگے۔ پھر ایک دن ان چاروں پہلوان بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، ہمیں اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا، اس مسئلے کو جڑ سے ختم کرنا ہے۔ ان چاروں بھائیوں نے بہت کوشش کی، لیکن انہیں کبھی کوئی سراغ نہ ملا۔ ساری بات گھوم پھر کر ان دونوں بھائیوں کی طرف ہی آ جاتی۔ پھر ایک دن ان چاروں بھائیوں نے مل کر ایک ترکیب بنائی جس پر یہ چاروں پہلوان بھائی رضامند تھے۔ ان چاروں نے سوچا کہ ہم اپنے ہی ملازم کے گھر چوری کرتے ہیں، کیونکہ سب گھروں میں چوریاں ہوئیں لیکن آج تک ان کے گھر میں چوری نہ ہوئی۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ ان دونوں میں سے ایک بھائی کو کام کے بہانے اپنے پاس ہی ٹھہرا لیا اور
اپنے دونوں بھائیوں سے کہا کہ آج رات تم دونوں اس کے گھر میں چوری کرو گے تاکہ ہمارا شک بھی دور ہو۔ جب ایک بھائی ان کے گھر میں سو گیا اور باقی دو پہلوان بھائیوں نے اس کے گھر میں چوری کرنے گئے تو دیکھا کہ ان کا ملازم تو بستر پہ سویا ہے اور انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا اور وہ واپس اپنے گھر آ گئے۔ صبح ہوئی تو چاروں بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم تو ساری رات ہی جاگتے رہے اور ہمارا ملازم سویا رہا۔ اب بات ان چاروں بھائیوں کی سمجھ میں آ گئی۔ ان چاروں نے پھر ایک منصوبہ پھر بنایا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ اس طرح ایک دن بڑے بھائی نے تنخواہ مانگی تو ان چاروں بھائیوں نے کہا، کل ہی تو تم نے ہم سے تنخواہ مانگی، کل ہی لے کر گئے ہو۔ بڑے بھائی نے سوچا شاید چھوٹا بھائی لے گیا ہو اور وہ چپ ہو گیا، اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے اپنے بھائی سے پوچھا تو چھوٹے بھائی نے کہا، میں تو اس طرف گیا ہی نہیں۔ پھر ان دونوں کی سمجھ میں ساری بات آ گئی اور وہ دونوں بھاگنے کا سوچنے لگے۔ جیسے ہی وہ دونوں بھائی باہر نکلے تو باہر ان چار پہلوان بھائیوں کو دیکھا اور وہ چاروں پہلوان ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کا کچومر بنایا۔ ان کو ایسا سبق سکھایا کہ وہ دوبارہ چوری کرنے کے قابل نہ رہے۔